اور مولا سید سجاد کا زمانہ توجہ رکھیے گا، بڑا پرآشوب زمانہ ہے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیعہ ختم ہو گئے. کربلا میں جو حقیقی شیعہ تھے وہ شہید کر دیے گئے. مولا سید سجاد کی امامت شروع ہو رہی ہے، حقیقی شیعہ ختم ہو گئے. اس کے کچھ عرصے کے بعد قیام توابین ہوا، اس کے اندر جو باقی شیعہ رہ گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے کچھ عرصے کے بعد قیام جناب مختار ہوا، اس میں جو باقی شیعہ رہ گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب سید سجاد غریب ہو گئے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے، کوئی سید سجاد کے بعد درس حاصل کرنے والا نہیں ہے. اس سے مولا سید سجاد نے کیا کام کیا؟ جب دنیا میرے پاس میری بات سننے کے لیے موجود نہیں ہے تو سید سجاد نے خدا سے کلام کرنا شروع کیا. ہائے ہائے. اور پھر صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے آئی. عزیزو، یہ بہت بڑی علمی میراث ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. میں درخواست کروں گا ہمارے نوجوانوں سے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کیجئے کہ صحیفہ سجادیہ کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے. دیکھیے مولا سید سجاد نے کیا فرمایا ہے. مولا سید سجاد کی دعائیں ایسی نہیں ہوتی تھی کہ اے خدا ہمیں رزق دے دے، ہمیں اولاد دے دے. یہ دعائیں بھی صحیح ہے، پروردگار سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن سید سجاد ان کی معرفت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرماتے تھے اے پروردگار مجھے اس کی بندگی نصیب فرما جو مجھے رزق دینے والا ہے، مجھے اس کی محبت نصیب فرما جو مجھے اولاد دینے والا ہے. مولا سجاد کی دعاؤں کے اندر بھی معرفت ہوتی تھی. تو ایک کام مولا سجاد نے یہ کیا کہ دوسروں سے اگر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو خدا سے کلام کرو. دوسری چیز جو خود معصومین نے بیان کی ہے کہ کونو دعات الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو مگر زبان کا استعمال نہ کرو، اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم مسلمان، تم مومن ہو. سید سجاد کی نمازیں خود بتا رہی ہوتی تھی کہ ساری فضیلتیں اسی در پر موجود. 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے روزانہ. ایک طرف سے 1000 رکعت نمازیں ہوتی تھی، دوسری طرف سے شاید یہ جملہ شاید نیا ہو ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ مولا سید سجاد نے دوسری طرف سے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. عمل کر کے دکھایا سید سجاد نے. اسی لیے کوئی آتا تھا خود آ کر بات کرتا تھا. سید سجاد بات نہیں کرتے ہیں، خود آ کر وہ سوال کرتا ہے اے سجاد یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا جیتے یا ہارے ہیں؟ تمہارے بابا کو تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے. مولا سجاد نے پھر جواب دیا، اگر کوئی مجھ سے سوال کرنے آئے گا تو جواب دوں گا. جواب یہ دیا کہ تو تھوڑا سا انتظار کر، ابھی نماز کا وقت ہونے والا. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، آذان اور اقامت دے دی گئی، آیا پھر سے اے سید سجاد آپ نے کہا تھا میں نماز کے وقت آؤں آپ سے سوال کرنے کے لیے، میں آیا ہوں دوبارہ سوال کرنے کے لیے کہ حسین مارے گئے تو کامیاب ہو گئے یا ناکام ہوئے؟ کہ تجھے اب بھی جواب نہیں ملا. اگر حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، اگر حسین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے تو یاد رکھ حسین کامیاب ہو. مولا حسین نے ساری نمازیں بچا لی، ساری اذانیں بچا لی، ساری اقامت بچا لی، نہیں حسین نے پوری شریعت محمدی بچا لی. اے حسین اگر آپ نہ ہوتے تو شریعت مصطفیٰ نہ ہوتی. اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین. ایک مرتبہ حسین مجھ سے تھے لیکن میں پھر قیامت تک حسین سے ہوں گا. حسین میرے دین کو بچانے والے ہوں گے. اور ایسا دین بچایا ہے حسین نے کہ خدا کے گھر کے اتنے زائر نہیں ہیں جتنے حسین کے در کے زائر. مرد آباد بے شمار. اللہ مولا نے اپنے کردار کے ذریعے، اور کوئی آتا تھا سوال کرنے کے لیے تو اس وقت جواب دیتے تھے. ایک شخص آیا مولا کا چاہنے والا ہے. زہری یہ کہتا ہے کہ مولا کا ایک چاہنے والا آیا اور اپنی شکایت بیان کیا، مولا میں بہت مفلس ہوں، نادار ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے. مجھے 400 درہم چاہیے تاکہ میں اپنا قرض ادا کر سکوں، اور مجھے کچھ پیسے چاہیے تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں. امام نے شاہ فرمایا یہ میرے لیے کتنا سخت وقت ہے کہ کوئی ماننے والا مجھ سے درخواست کرے اور میں اس کی درخواست پوری نہ کر سکوں. میرے لیے کتنا مشکل ہے.
یہ کہنے کے بعد مولا سید سجاد آگے بڑھ گئے. ان میں سے ایک منافق تھا, کہنے لگا عجیب امام ہے, ایک طرف سے کہتا ہے کہ میرے پاس زمین و آسمان کا اختیار ہے, دوسری طرف سے ایک شخص 400 درہم مانگنے کے لیے آیا ہے, وہ بھی نہیں دیتا, کہتا ہے نہیں ہے وہ بھی میرے پاس, اتنا میں نادار ہوں اور میرے لیے بڑا سخت ہے کہ میں کسی مومن کی مدد نہ کر سکوں. سمجھ میں نہیں آیا. یہ جملے لے کر وہ مومن مولا سجاد کے پاس آیا, کہا ایک شخص مجھے یہ کہتا ہوا ملا کہ یہ امام میرے پلے نہیں پڑتا, ایک طرف سے کہتا ہے زمین و آسمان کا یہ مالک ہے, دوسری طرف سے بھی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنے چاہنے والے کی مدد کر سکے. مولا نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ہم تیری مدد کرتے ہیں. اور مولا نے فرمایا اس وقت ہمیں خدا کی طرف سے اذن ملا ہے کہ تیری مدد کروں. دیکھیں بہت ضروری ہے, ہر جگہ پر مولا معجزے نہیں دکھاتے, ہر جگہ پر کرامات نہیں دکھاتے. کبھی کبھار ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے, ہم مولا کو بہت یاد کرتے ہیں, ہماری پریشانی مولا دور نہیں کرتے ہیں. ہر جگہ پر مولا معجزے نہیں دکھاتے. اگر ہر جگہ ہی معجزے ہو جائیں تو دنیا ہی بدل جائے, دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. اس لیے جہاں مصلحت ہوتی ہے وہاں پر عطا ہوتی ہے. امام نے فرمایا اگر یہاں پر یہ جملہ اس نے کہا ہے تو پھر ہم تجھے عطا کریں گے. مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا یہ بتاؤ گھر میں کیا موجود ہے. وہ 2 سوکھی روٹی لے کر آیا. مولا نے فرمایا ہمارے گھر میں اگر اس کے علاوہ کچھ ہوتا تو ہم تجھے دے دیتے, گھر میں صرف یہی موجود ہے, یہ لے کر جاؤ. کہتا مولا اس سے تو میرا گزارا کیسے ہوگا, لیکن آپ نے دیا ہے تو یقیناً بابرکت ہوگی, اس لیے لے کر نکلا. جیسے ہی راستے میں نکلا تھوڑا دور گیا, دور جانے کے بعد اس روٹی کو چبانے کی کوشش کی, چبائی نہ گئی, کھائی نہ گئی, دانت درد ہو گئے لیکن وہ روٹی ہضم نہ ہوئی. اس نے کہا یہ روٹی تو کھانے کے قابل نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو دے دوں اور اس سے کچھ اور لے لوں. آگے بڑھا, جو مچھلی فروش تھا, آپ متوجہ ہیں, جو مچھلی فروش تھا اس سے کہا یہ روٹی اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنی مچھلی دے دے. کہتا بس ایک مچھلی رہ گئی ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے, یہ گل سڑ کے ختم ہونے والی ہے, جا تو یہ لے لے, وہ روٹی مجھے دے دے. مچھلی مل گئی, کچھ گزارا ہونے کا انتظام ہو گیا. آگے بڑھا, آگے ایک شخص اور ملا, اس کے پاس نمک موجود تھا. کہا تو نمک اگر دینا چاہے تو مجھے نمک دے دے, یہ روٹی لے لے. اس سے کہا چلو روٹی مل رہی ہے لہٰذا روٹی لے لی, نمک دے دیا. جب یہ دونوں چیزیں لے کر آگے بڑھا تو وہ دونوں افراد جن کے پاس روٹی آ گئی تھی وہ واپس پلٹے. انہوں نے کہا یہ روٹیاں اتنی سخت ہیں, تو کتنا محتاج ہے, یہ روٹیاں بھی ہماری طرف سے لے لے, وہ مچھلی بھی ہماری طرف سے رکھ. روٹیاں بھی ہاتھوں میں آ گئی, مچھلی بھی آگے ہاتھوں میں آ گئی, نمک بھی ہاتھوں میں آ گیا. جیسے ہی مچھلی کو کاٹ کر روٹی کے ساتھ کھانے کی کوشش کی, کیا دیکھا کہ مچھلی کے اندر 2 گورے نایاب نکلے. دو موتی کے دانے نکلے. کیا کہنے مولا سید سجاد, مجھ غریب پر اتنا لطف کیا, مجھے امیر بنا دیا, میرے مسئلوں کو حل کر دیا. ابھی یہ بات اپنے آپ سے کر رہا تھا کہ امام کا غلام آیا, کہا جو 2 روٹیاں دی تھی تو واپس کر دے, کیونکہ امام نے فرمایا ہے جو روٹیاں تجھے دی ہے دنیا میں وہ کوئی نہیں کھا سکتا ہے سوائے اہل بیت کے. یہ بالکل مجھے وہ واقعہ نظر آتا ہے جو سیدہ زہرا کے گل بن کا اور گردن بن کا واقعہ تھا, کہ جب دیا تھا تو سائل کی حاجت بھی پوری ہو گئی تھی, بھوکے کو کھانا بھی مل گیا تھا, غلام بھی آزاد ہو گیا تھا, اور گردن بن پھر دوبارہ سے گھوم کر سیدہ زہرا کے پاس آ گیا. یہ روٹیاں اپنا کام کرتے کرتے دوبارہ اس مقام پر پہنچی جہاں سے روٹیاں چلی تھی. بس عزیزو, مولا سید سجاد اپنے عمل سے بتاتے رہے میں حسینی ہوں, اور اس کے بعد وہ فوج تیار کی ہے مولا سجاد نے کہ بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوری یونیورسٹی بنانا پڑی. اتنا کام کیا سید سجاد نے. ہاں, اس کے اندر ایک اور سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ مولا سجاد کربلا کو یاد کر کے روتے تھے. اور وہ کیسے روتے تھے, آپ کو یہاں پر ماحول فراہم کیا گیا ہے, ایک ذاکر پڑھنے والا ہے, آپ کے سر پر یہ پنکھے موجود ہیں,
ہوا آ رہی ہے، لوگ رونے والے ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، اس طرح سے مجلس ہو رہی ہے تو آپ بھی گریہ کر رہے ہیں. لیکن سید سجاد اس وقت روتے تھے جب کوئی ذاکر نہیں ہوتا تھا، سر پر پنکھا نہیں ہوتا تھا، کوئی ساتھ میں رونے والا نہیں ہوتا تھا. پھر کیسے روتے تھے؟ جب دسترخوان پر پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کے روتے تھے.